بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ ہم تو 94 کانٹریکٹس کو ریویو کر رہے ہیں اور مائکروسکوپکلی ریویو کر رہے ہیں کہ کہاں کوئی ان کی طرف سے کوئی کمی پیشی ہے تو ہم ان کو فائن کر سکیں یا سسپینڈ کر سکیں ان معاہدوں۔ ہر لحاظ سے حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم کوئی بہتری لے کے آئیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جب سوورن گارنٹیز ہوتی ہیں تو آپ کسی کا بازو نہیں مروڑ سکتے۔ آپ مروڑیں گے، مروڑ لیں۔ آپ نے ایک سپریم کورٹ نے مروڑا بازو ریکوڈیک کا اور اس نے کہا کہ یہ ہم معاہدے کو کالعدم قرار کرتے ہیں، اور پھر آپ نے $1 ارب یا $900 ملین آپ نے ادا کیا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر۔ تو یہ خواہش کرنا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ سارے معاہدے رد کر دیں، کل کر دیں رد، لیکن پہلے سمجھیں تو صحیح کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے۔ اب حکومت کے بھی IPPs ہیں، وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے ہیں۔ کیا ہے یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا بلا؟ کیپیسٹی پیمنٹ ہے کہ جو آپ نے قرضہ لے کے وہ پروجیکٹ لگایا، اس کی انٹرنیشنل فائنینسنگ ہے، تو جو قرضے کی ادائیگی ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔ وہ پلانٹ چلے یا نہ چلے، آپ کو ہر مہینے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب جو اس کی انشورنس کی کاسٹ ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔ جو آپ کی سیلریز ہیں، جو آپ کو تنخواہیں دینی ہیں، وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔ گورنمنٹ میں بھی معاہدے ہوئے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ختم کرنی ہے، جب آپ قرضہ نہیں ان کو دینے دیں گے، کہیں گے قسطیں نہیں انہوں نے دینی، انہوں نے جو ہے وہ سیلریز نہیں دینی، وہ اتنی دیں گے جتنی یہ ہمیں بجلی پرووائڈ کریں گے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیک اینڈ پے ماڈل پہ جانا ہے ہمیں۔ تو ٹیک اینڈ پے ماڈل میں کیا ماحول ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ نے بجلی لینی ہے اتنی آپ کو پیسے دینے۔ نہیں دیکھیں، ہم اس کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں، بات یہ کہ یہ آ جائیں نا، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، ہم کمیٹی بن گئی، اس میں ہم سارے جو حقائق ہیں، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، وہ لا کے رکھ دیں گے۔ نوازا جا رہا ہے اور ایسا ہے کہ بندر بانٹ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ 4 سال PTI کی حکومت تھی، انہوں نے الٹا نہیں لٹکایا؟ وہ تو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی چوری مل جائے۔ علیحدہ بات ہے کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس میں وہ 140 پہ تھے، لیکن وہ تو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ہمیں مل جائے، ایک بھی چیز نہیں ملی ان کو۔ کیا وجہ ہے کہ اعجاز گوہر صاحب، جنہوں نے آج اتنا بڑا تماشا لگایا ہوا ہے اور وہ عوام کو بڑے اچھے طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں، انہوں نے ورکنگ کمیٹیز بنا دی ہیں جس کے اندر 2-3 چیزوں پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ جو چائنیز پروجیکٹ امپورٹڈ کوئلے پہ لگے ہیں ان کو ہم لوکل کوئلے پہ شفٹ کریں، نمبر 1۔ میرا خیال یہ کہ اگر ول ہوگی تو ہمارے مطالبات بڑے نہیں ہیں، بہت ہی چھوٹے۔ ہم نے صرف 3 بنیادی مطالبات رکھے ہیں، اس کے گرد آپ اسے جتنا مرضی پھیلا لیں۔ نمبر 1، یہ جو مفت بندر بانٹ ہے یہ ختم کی جائے، اور مفت بندر بانٹ کے اندر یہ ہے کہ جو IPPs کو آپ کیپیسٹی چارجز کے نام کے اوپر ڈالروں میں پیمنٹ کر رہے ہیں، یہ بند کریں، اور مفت آپ لوگوں کو اور بیوروکریسی کو اور وزراء کو بڑی بڑی مراحت دے رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فزیکل سپیس نہیں ہے، اور دوسری طرف قصر صدر سے لے کے کابینہ اور کابینہ سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر تک نئی گاڑیاں، پیٹرول، یہ سارا مفت کام ختم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے سیلریز کے اوپر انہوں نے نیا ٹیکس امپوز کیا ہے، اس کو ختم کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر جو نیا ٹیکس لگایا ہے، پہلے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو ختم کریں۔ یہ 3 بنیادی مطالبات ہیں۔ فیصلہ عوام کا ہے، لوگوں کی بس ہو گئی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس بجلی کے بلوں نے خط غربت سے نیچے گزرنے والوں کو ملیا میٹ کیا، مڈل کلاس برباد ہو گئی، انڈسٹری اب ختم ہو رہی ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ اس ہائی ریٹ کے اوپر پاکستان میں کوئی پروڈکشن نہیں ہو سکتی۔ پاکستان ایک کنزیومر سوسائٹی میں بدلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو IPPs کا حکومت کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، بڑے معاہدے ہیں، ان معاہدوں کے اندر کیپیسٹی سرچارج کے نام پر ایک مفت بندر بانٹ ہے۔ آپ اس کا فرانزک آڈٹ کروا لیجئے، یہ خود آپ کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے معافی ہو جائے گی۔ جب آپ فرانزک آڈٹ نہیں کروائیں گے تو وہ کیپیسٹی سرچارج کے نام پر آپ سے پیمنٹ وصول کریں گے، لیکن فرانزک آڈٹ آپ کرنا شروع کر دیں گے تو کان پکڑ کر جو پیسے انہوں نے پہلے بھی لے لیا وہ بھی آپ کو واپس کریں گے۔ یہ تو خیر وہ خود بتائیں گے، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہماری جو کچھ باتیں تھیں وہ اپنی ٹیکنیکل کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ بڑا آسان ہے کہ جناب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیپیسٹی سرچارج ہم دینا ہی دینا ہے۔ بھئی آپ انہیں مفت میں کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ فرانزک آڈٹ کریں،
آپ نے جو بجلی نہیں لی، چونکہ آپ نے معاہدے کر لیے تھے، تو بجائے مفت میں ان کو پیسے دینے کے بجائے وہ بجلی لیتے، آپ ان بجلی گھروں کے قریب فرنس ملیں لگا دیتے، آپ انڈسٹری کو کہتے کہ ہم آپ کو مفت بجلی دیتے ہیں، آپ کے پاس سٹیل بنتا، بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرانزک آڈٹ کر کے آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، آپ کو بہت سہولت مل جائے گی، جو پیسے زائد ان کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس آئیں گے، اور آئندہ بھی وہ توبہ اور استغفار کریں گے۔ آپ اس ماڈل کو ملیشیا کے اندر جا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی یہ بحران پیدا ہوا تھا، اور پھر جب حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم آئی پی پیز کے فرانزک آڈٹ کریں گے، آپ نیٹ پہ جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، سارے سرمایہ دار اس اعلان کے بعد ملیشیا سے بھاگ گئے تھے۔ فرانزک آڈٹ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کروائیں آپ، اس کے بعد اگر ان کے پیسے بنتے ہیں تو دے دیجیے۔ میرے خیال سے کمیٹی فیصلہ کرے گی فرینزک آڈٹ کا، تو اگر یہ کنسنسس بنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہو، تو آڈٹ کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس کے مطابق چیزیں ہوں گی نا، لیکن وہ اس میں کوئی قباحت مجھے تو نہیں نظر آتی کہ فرینزک آڈٹ اگر آپ نے آڈٹ کرانا ہے، ہم تو ویسے ہی وزیر اعظم ہر چیز کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کراتے ہیں، ہر چیز کا کراتے ہیں، وہ تو کوئی ابھی کوئی پروجیکٹ لگا ہوا تو وہ کہتے ہیں تھرڈ پارٹی آڈٹ کراؤ، تو ہماری تو پالیسی ہے۔ دیکھیے ہاں، مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ اقدامات طے کریں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اچانک سارا کچھ نہیں ہو سکتا، چند قدم اٹھائیں، اسٹریٹجی بنائیں، اعلان کریں، اور اس کے بعد پھر ہم عوام سے مشورہ کریں گے اور عوام کا فیصلہ مانیں گے۔ دیکھیں ہم پر امید ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک اچھی بات چیت ہوگی، یہ کمیٹیاں بن گئی ہیں، ہمارے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے، ہمارا کوئی اس میں کوئی سٹیک نہیں ہے کہ ہم جس کو چھپائیں، ہم تو خود دن رات سر جوڑ کے وزیر اعظم شہباز شریف مسائل کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے کہنے پہ تو نہیں وہ چائنا بھیجے کہ آپ ڈیٹ ری پروفائلنگ کر لیں آئی پی پیز کی، وہ تو ہم پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں، ہم نے 200 یونٹ والوں کو پروٹیکشن دی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔